اس کے لیے دعا کو خالص کرو، پورے اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میت کے لیے دعا کرو، اور اتنا اخلاص ہو اس دعا میں کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ ہماری میت پر کوئی دوسرا آدمی دعا کرے، تو اسی اخلاص کے ساتھ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے احباب اکثر اوقات جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ جو اس نماز میں شرکت کا سب سے بڑا مقصد تھا، میت کے لیے دعائے خیر، اس سے وہ محروم ہی چلے جاتے۔ تو ضروری ہے نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کے متعلقہ مسائل کا ہمیں علم ہو، اور جنازہ کے موقع پہ پڑھی جانے والی دعائیں وہ یاد ہو اور ان کا ترجمہ بھی یاد ہو، تاکہ ہم اس اپنے مسلمان بھائی کو جب رخصت کرے تو نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے، اور اتنی عاجزی ہو کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جنازے میں رسمی طور پہ شریک ہوتے ہیں، بطور رسم جنازے میں شرکت کرنا نہ شرکت کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا، اور نہ ہی میت کے لیے کوئی فائدہ ہے۔ میت کو فائدہ اس وقت ہوگا جب آنے والا ثواب کی نیت سے آئے، اپنے بھائی کی خیر خواہی کی نیت سے آئے، اور پھر پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ کیونکہ میت کے لیے زندوں کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ دعا کا تحفہ ہے، اور افسوس آج کل زیادہ ائمہ ان کو میت کے ساتھ کوئی خاص خیر خواہی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جنازہ 45 سیکنڈ، 1 منٹ یا 1.5 منٹ اتنا دورانیہ ہوتا ہے۔ اب اتنے وقت میں آدمی کیسے سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، قرآنی سورت پڑھ لے گا، درود شریف پڑھ لے گا اور دعا کر لے گا؟ آپ اپنے مسلمان بھائی کو رخصت کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو وہ دعائیں یاد ہو جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے
جب امام میت کے سامنے آئے گا اور مقتدی پیچھے صفیں بنائیں گے، مرد اور عورت کے جنازے میں فرق ہے۔ اگر میت عورت ہے تو اس کے درمیان میں امام کھڑا ہوگا، اور اگر مرد ہے تو اس کے سر کے برابر امام کھڑا ہوگا۔ اور جنازے کی صفوں کے حوالے سے صفے طاق ہو یا جفت ہو، بعض علماء نے مطلق دلائل سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جنازے کی جو صفیں ہے وہ طاق ہونی چاہیے، لیکن اس مسئلے میں تاکید نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، میں دوسری صف یا تیسری صف میں تھا، تو صفیں کم ہو یا زیادہ ہو، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جس آدمی کے جنازے پر 40 ایسے بندے آ جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، توحید پرست ہے، عقیدہ توحید کے حامل ہے، اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے عقیدے میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہے، ایسے توحید پرست 40 افراد کسی میت پر جنازے کے لیے حاضر ہو جائے اور وہ اخلاص کے ساتھ دعا کر دے، تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان 40 موحدین عقیدہ توحید کے حاملین کی دعا کی برکت سے اس میت کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک اور شرط بھی ہے، مرنے والا بھی توحید پرست ہو، مرنے والا بھی عقیدہ توحید کا حامل ہو، اللہ کو ایک جانتا ہو، اسی کے سامنے جھکنے والا ہو، اسی کے در پہ زمین نیاز رکھنے والا ہو، وہ بھی توحید پرست ہو، جنازہ پڑھنے والے بھی توحید پرست ہو۔ اللہ اس توحید کی برکت سے آنے والوں کی سفارش اور دعا قبول فرماتے ہیں اور اس مرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا 100 افراد توحید پرست میت کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے اس میت کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک نکتہ ہمیں یہ ملا کہ دنیا میں انسان کا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، بالخصوص جو عقیدہ توحید میں پکے ہیں، پختہ ہے، جن کے عقیدے میں کوئی لچک، کوئی کمزوری، کوئی مدانت نہیں ہے۔ توحید کی برکت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح کہ آپ نے اس حدیث سے اندازہ لگایا کہ آنے والے موحدین اللہ اس توحید کی برکت سے میت کو معاف کر رہے ہیں، جتنا بھی گناہگار ہو، کوئی قید
قید اور پابندی نہیں ہے. تو کم از کم اتنے لوگ تو آ جائے توحید پرست، 40 کی گنتی پوری ہو جائے، 100 کی گنتی پوری ہو جائے. آج دنیا میں ہم نیک عمل کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، مساجد مدارس کا قیام کرتے، ان کا تعامل کرتے اور مساجد اور مدارس کے انتظام چلاتے. ہمیں امید ہے کہ اللہ آخرت میں ہمیں ان اعمال کا بدلہ دے گا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایک بہت بڑی امید ہے کہ مرنے کے بعد کم از کم یہ لوگ میرے جنازے پہ حاضر ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ میرے لیے دعا کریں گے. اس لیے لوگوں کے ساتھ اپنے رویے درست رکھو، لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، بہتر رکھو، تاکہ وہ آپ کے جنازے پہ جب آئے تو اخلاص کے ساتھ دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا، لوگوں نے اچھے کلمات کہے، بڑا اچھا آدمی تھا، تعریف کی. آپ نے فرمایا واجبت. اسی دن یا کچھ دنوں کے بعد ایک اور جنازہ گزارا گیا، لوگوں نے مرنے والے کے بارے میں برے کلمات کہے. آپ نے فرمایا واجبت. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اس دن بھی آپ نے واجبت کہا، آج بھی واجبت کہا، کیا مطلب؟ فرمایا جس پر تم نے اچھے کلمات کہے، تعریفی کلمات کہے، نیک آدمی تھا، مسلمان تھا، دیندار تھا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے لیے تم نے برے کلمات کہے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم جیسی گواہی دو گے اللہ ویسا معاملہ کرے. اس میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ گواہی دینے والے بھی مسلمان ہو، دیندار ہو. بسا اوقات بعض لوگوں کو آپ کے دین سے پریشانی ہوتی ہے، گواہی بھی دینداروں کی معتبر ہوگی، ہر بندے کی گواہی نہیں ہے. جنازہ میں 4 تکبیریں. ایک مسئلہ ضمن میں یہ بھی سمجھنے والا ہے، نماز میں صف بندی کی بڑی تاکید ہے، صفوں کو درست کرو. اور مساجد میں جو نمازیں ہوتی ہے ان میں امام صاحب کہتے ہیں، لیکن صرف کہنے کی حد تک ہے. باقاعدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ طریقہ صف بندی کا اور اس کا اہتمام، التزام، یہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. پاؤں کے ساتھ پاؤں کو ملانا، اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولنا، یہ سنت مفقود ہو چکی ہے الا ماشاء اللہ. اور نماز جنازہ کے اندر تو لوگ اسے سنت سمجھتے ہیں، کیونکہ جنازہ عمومی طور پہ باہر ہوتا ہے، پارکوں میں اور گراؤنڈ میں، یا اسی طرح قبرستان کے ساتھ جو جنازگاہ بنی ہوتی وہاں صف بندی کا اہتمام لوگ نہیں کرتے. حالانکہ صف بندی یہ تو نماز کی بنیاد ہے.
اقامت الصفوف من اقامت الصلاۃ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو درست کرنا یہ نماز کی اقامت میں سے ہے۔ جب تک صف سیدھی نہیں، صف درست نہیں، اس وقت تک آپ کی نماز ہی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کوتاہی اور سستی دور کرو۔ بڑے بڑے جنازے پڑے، جنازوں کے اندر لوگ اس کا اہتمام نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے صف بندی کو درست نہیں کیا تو ہمارا جنازہ خطرے میں ہے، ہمارا جنازہ خطرے میں ہے۔ یہ پورے جنازے کی بنیاد ہے۔ آج جسے ہم چھوڑ بیٹھے، صف بندی کا اہتمام، اور پھر پارکوں میں یا باہر جو جنازے ہوتے ہیں صف کی لائن بھی سیدھی ہو، اور اسی طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی ملنا چاہیے۔ اگر آپ کا جوتا صاف ہے تو آپ 3 مرتبہ اس کو زمین پہ رگڑ دیں تو اس جوتے سمیت نماز پڑھ سکتے آپ۔ لیکن جوتا بھی پہنا ہوا ہے تو جتنا آپ اپنے ساتھی کے پاؤں سے پاؤں ملا سکتے ہیں اتنا ملانا چاہیے۔ صف بندی کے بعد امام نماز جنازہ شروع کرے گا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، رفع الیدین کر کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا۔ یہ جنازہ شروع ہو چکا ہے۔ جنازہ شروع ہو جانے کے بعد اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثنا ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں آپ سے ثنا ثابت نہیں ہے۔ یہاں پہ شریعت خاموش ہے، تو آپ اعوذ باللہ سے شروع کریں گے۔ چونکہ نمازوں کے اندر معمول ہے ثنا پڑھنے کا، اگر کسی بندے نے ثنا پڑھ لی ہے تو اس پر بھی سخت فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا ایک معمول بنا ہوا ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اعوذ باللہ سے نماز جنازہ کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اگر یہ یاد ہے ٹھیک، نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان کے شر سے۔ یہاں سے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ آگے پھر سورہ فاتحہ، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ہر نمازی پڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ فرض ہے، نفل ہے، جماعت ہے، اکیلا ہے، عیدین ہے، جنازہ ہے، کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے، سب سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے جنازہ پڑھایا، جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ کئی لوگ جو نئے تھے حیران ہوئے، کہا میں نے بآواز بلند جنازہ پڑھایا، سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم جان لو یہ بھی نبی کی سنت ہے۔
نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے آپ کا. اس لیے جنازے میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جائے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، بطور دعا پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، بطور دعا پڑھی جا سکتی ہے، بطور سنت نہیں پڑھی جا سکتی. ایک چیز بطور دعا جائز ہے، بطور سنت اس میں کا اختلاف ہے. اس لیے سورہ فاتحہ پڑھے اور یہ جان لے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے وہ آپ کی نماز نہیں ہے، جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں ہے وہ آپ کی رکعت بھی نہیں ہے، جس جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں وہ جنازہ بھی آپ کا نہیں ہے. یہ میری بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنے باپ کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، ماں کا پڑھ رہے ہیں، بہن بھائی کا پڑھ رہے ہیں، دوست کا پڑھ رہے ہیں کہ میری دعا مرنے والے تک پہنچے اور اس کی بخشش ہو، تو لازمی کہ آپ کے جنازے میں سورہ فاتحہ ہو. سورہ فاتحہ پڑھیں، امام بھی اور مقتدی بھی. اس کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا. مقتدی خاموش ہے، امام آگے قرآن مجید میں سے کوئی سورت یا 2-4 آیات کسی مقام سے پڑھ دے. اس کے بعد امام تکبیر کہے گا، اللہ اکبر. تکبیر کہہ کے اسی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب جنازہ پڑھاتے تو وہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے، اور صحابی اپنی مرضی سے ایسا عمل نہیں کر سکتا. ضرور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تبھی تو عمل کر رہے ہیں. جس طرح عیدین میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ہے، ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اسی طرح جنازہ میں بھی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے. دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. یہ بھی ہر بندہ پڑھے گا، امام بھی مقتدی بھی. ہر آدمی نے درود پڑھنا ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر خاص الخاص میت کے لیے دعا ہے، اور دعا کے اندر درود کا ہونا ضروری ہے. ایک حدیث میں آیا اس وقت تک دعا لٹکی رہتی ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے درود پڑھے، ہر انسان پڑھے، امام بھی اور مقتدی بھی. اس کے بعد تیسری تکبیر ہے. تیسری تکبیر کے بعد پھر میت کے لیے دعائیں ہیں. عام طور پہ ایک ہی دعا پڑھی جاتی ہے. میں وہ دعا بھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دعا میں کتنے کلمے میت کے لیے. عام طور پہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یہ دعا تقریباً ہر مولوی صاحب کو یاد ہے، ہر آدمی کو تو شاید یاد نہ ہو، ہر مولوی صاحب کو بہرحال یہ ضرور یاد ہے. چلو جی ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے. جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں
سب ہمارے سے مراد مسلمان. اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو معاف کر دے. جتنے بھی آج تک فوت ہو چکے مسلمان سب کو معاف کر دے. وشاہدنا، اے اللہ ہمارے جتنے حاضر، اس جنازہ میں جتنے حاضر ہیں سب کو معاف کر دے. وغائبنا، جتنے مسلمان یہاں حاضر نہیں روئے زمین پر موجود ہیں اللہ سب کو معاف کر دے. وصغیرنا، اے اللہ ہمارے چھوٹے مسلمان، چھوٹی عمر والے، لڑک بن جوان چھوٹی عمر والے جو ہیں ان کو معاف کر دے. وکبیرنا، اے اللہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں مسلمان ہیں ان کو بھی معاف فرما. وذکرنا، اے اللہ ہمارے مردوں کو معاف کر دے. وانسانا، اے اللہ ہماری عورتوں کو معاف کر دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا. اے اللہ جسے تو زندگی دے، مزید مہلت دے، اسے اسلام پہ زندہ رکھنا. اصل زندگی وہی ہے جو انسان کی اسلام پہ گزرے، ایمان پہ گزرے، دین پہ گزرے. اور قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ کیا ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں فیما کنتا، حضرت آپ دنیا چھوڑ کے قبر میں آئے، دنیا میں آپ کس عقیدے پر، کس منہج پر، کس نظریے پر، کس عمل پر تھے، کیا کر رہے تھے؟ یہ جواب دیتا ہے، کہتا کنت فی الاسلام، میں کیا تھا؟ مسلمان تھا. قبر میں یہ پہلا سوال ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندگی عطا کرے اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا. یہ دعا ہو رہی ہے زندوں کے لیے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ تو ہم میں سے جسے فوت کرے، مرنا تو سب نے، جس کی بھی موت کا وقت آئے، آخری وقت آ جائے، فتوفہ علی الایمان، اللہ ایمان پہ موت دینا، ایمان پہ فوت کرنا. چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے، سجدے میں پہنچے تو اللہ کو پیارے ہو گئے. ایمان پہ موت آئے، مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان پہ موت ہے. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللہ جو ہم موجود ہے یا جو مسلمان روئے زمین پر موجود ہے، ہم میں سے جس کو بھی موت آئے ایمان پر موت آئے، کیونکہ ایمان اصل بنیاد ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ سعادت مند انسان ہے جس کی موت بھی فطرت اسلام پہ ہو. پیدا تو اللہ نے فطرت اسلام پہ کیا، موت بھی اسی پر آ گئی تو کامیاب ہے، اور جس کی موت کسی اور عقیدے پر آ گئی وہ ناکام شخص ہے. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہم یہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس جنازے کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا. ہم جنازہ پڑھنے آئے ہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال میں اجر لکھ دینا. ایسا نہ ہو کہ صرف ہم وقت نکال کے آئے، آنے جانے کا، نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ہی نہ ملے. لا تحرمنا اجرا، اے اللہ اس جنازے کے اجر سے محروم نہ کرنا. ولا تفتنا بعدا، اور یہ ہمارا ساتھی جا رہا ہے، اس کے مرنے کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، فتنے میں نہ ڈالنا. ہوتا ہے نا جب بندہ فوت ہو جائے، اولاد آپس میں جھگڑتی ہے، وراثت میں جھگڑے، دیگر معاملات میں جھگڑے. باپ کی مثال ایسی ہوتی ہے جس طرح ہانڈی کو دم دیا ہوتا ہے، ڈھکن اٹھا دے تو ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کتنے اختلافات ہو جاتے ہیں.
اے اللہ اس کے مرنے کے بعد ولا تفتنا بعدا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اب یہ دعا ہر مولوی صاحب کو یاد ہے، جو اکثر جنازوں پہ پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ایسا ہے۔ اس پوری دعا میں میت کے لیے صرف ایک کلمہ ہے، میں نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے کی، ایک کلمہ، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے و میتنا، ہمارے مردوں کو معاف کر دے۔ اور وہ بھی خاص میت کے لیے نہیں، جتنے بھی فوت ہو چکے سب کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، کسی مولوی صاحب سے عام طور پہ سن لے، یہی دعا یاد ہے۔ قلیل بندے ملیں گے جن کو اگلی دعائیں بھی یاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، جناب عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے جنازے کے اندر یہ دعا پڑھی، میں نے دعا یاد بھی کر لی، جو ابھی میں پڑھنے والا ہوں یاد بھی کر لی، اور ساتھ میں نے خواہش کی کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، میت میری ہوتی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے۔ وہ کون سی دعا ہے کہ صحابی خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میری میت ہوتی، حضور جنازہ پڑھاتے۔ اللہم اغفر لہ وارحم، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس میت کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، وارحم، اے اللہ اس میت پہ رحمتوں کا نزول فرما دے، وعافیہ، اے اللہ اس کو عافیت میں رکھ، ہر قسم کی تنگی، تکلیف، پریشانی، عذاب سے اس کو بچا لے، وعافی، اس کو عافیت میں رکھ، اسے کوئی تکلیف نہ ہے، واعف عنہ، اے اللہ اس سے درگزر فرما، تیرا ہی بندہ ہے، زندگی میں اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی تو واعف عنہ، درگزر فرما دے، معاف کر دے، واکرم نزلا، اے اللہ یہ بندہ دنیا چھوڑ کے تیرے پاس آ رہا ہے، ہم اسے رخصت کرنے کے لیے آئے، واکرم نزلا، تو میزبان ہے، یہ بندہ تیرا مہمان ہے، اس کی میزبانی کو اچھا بنا دے، واکرم نزلا، اے اللہ اس کی میزبانی کو اچھا بنا دے، ووسع مدخلا، اے اللہ یہ مہمان تیرے پاس آ رہا ہے، اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ حدیث میں آتا ہے نیک آدمی کے لیے قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی، کھول دی جاتی ہے۔ میری تیری نظر میں وہ محدود سی قبر ہے، لیکن رب تعالیٰ اتنی وسیع کر دیتے ہیں جہاں تک نظر پہنچتی ہے قبر کھلی ہے۔ ووسع مدخلا، اے اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اے اللہ اس کو دھو ڈال، دھو دے، بالماء پانی کے ساتھ، اس کے سارے گناہ دھو دے، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ، اے اللہ اس کے گناہوں کی صفائی کر دے۔ اچھا صفائی کے لیے تو گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا ٹھنڈا پانی، برف، اولے، اس کا ذکر کیا۔ جو گناہ ہوتے ہیں ان کی گرمائش ہوتی ہے، گناہوں کی گرمائش، جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے نا جوش ہوتا ہے انسان میں، گرمائش ہے گناہوں کی، یہی وجہ ہے کہ اس کی سزا جہنم کی آگ ہے۔ تو اس گرمائش کو ختم کرنے کے لیے برف کی ضرورت ہے، اولوں کی ضرورت ہے۔ اللہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اس کو پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اے اللہ اس کو گناہوں سے صاف کر دے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ رہے۔ کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا ہے، اس طرح تو اس بندے کو گناہوں سے صاف کر دے۔ اللہم ابدلہ دارا خیرا من داری، اللہ دنیا کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، دنیا کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، اسے تو دنیا کے گھر سے بہتر گھر دے دے،
ابدلہ دارا خیرا من داری، تو اس کو بہتر گھر نصیب فرما، واہلا خیرا من اہلی، بیوی بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہن بھائی چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوست احباب چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر والے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ یہ دنیا والے جو اس سے پیار کرتے تھے، اس کے گھر والے تھے، اس کا خیال کرتے تھے، اللہ تو اس سے بہتر اس کو گھر والے عطا فرما، واہلا خیرا من اہلی، جتنی اس کی عزت توقیر یہاں پہ ہو رہی تھی اس سے زیادہ اچھی توقیر اس کی وہاں ہو، وزوجا خیرا من زوجی، اے اللہ یہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کا جوڑا بھی تھا، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، اگر مرد ہے تو اس کا خاوند، اس کی بیوی تھی، عورت ہے تو اس کا خاوند تھا، وزوجا خیرا من زوجی، اللہ دنیا میں اپنے ساتھی کو، خاوند ہے تو بیوی کو، بیوی ہے تو خاوند کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ اس سے بہتر ساتھی عطا فرما، وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اے اللہ اس کو عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے شاگرد کا جنازہ پڑھایا، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جنازہ پڑھنے والوں میں شامل ہے، جنازہ پڑھا تو کہتے ہیں کاش آج میت میری ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے اور یہ دعا پڑھتے، کتنی رقت کے ساتھ، کتنی انکساری کے ساتھ اور کتنے خضوع کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا کہ صحابی رسول خواہش کر رہا ہے کاش میرا جنازہ ہوتا۔ تو یہ دعا جس طرح آپ نے ترجمہ سنا کتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا جنازے کے اندر میت کے لیے جب پڑھی جائے گی تو اللہ ضرور معاف فرمائے گا، لیکن لوگوں مجھے معاف کر دینا، قلیل لوگوں کو نکال کے اکثریت خاموشی کے ساتھ جو جنازے پڑھے جا رہے ہیں، میت کے لیے صرف ایک کلمہ ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ بھی تمام میتوں کے لیے، حاضر میت کے لیے ایک بھی جملہ نہیں ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے جنازے اب تو نیٹ موجود ہے، یہ پچھلے جمعے مولانا مسعود الرحمان عثمانی جن کا جماعت اہل سنت کے ساتھ تعلق تھا، مسلک کی معاملہ اپنی جگہ پہ، ان کی خدمات قربانی، لیکن جنازہ 1 منٹ۔ مولانا حق نواز جھنگوی مسلک کی معاملہ اپنی جگہ پہ، ان کی خدمات، لیکن جنازہ 1 منٹ کا۔ کتنا اخلاص ہے، اخلاص ہے تو وہ دعائیں پڑھو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھانا یہ بھی ثابت ہے، بآواز بلند پڑھانا یہ بھی ثابت ہے۔ ابھی میں نے بیان کیا جناب عوف بن مالک نے نبی پاک کی زبان سے وہ دعا سنی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں اگر اخلاص اور دنیا میں اگر صحیح عقیدہ، صحیح چیز ملے گی تو وہ صرف کتاب و سنت کے حاملین لوگوں سے ملے گی، باقی لوگ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اپنے جنازوں کو کم از کم محفوظ کر لو، جنازہ سنت کے مطابق بناؤ، مسنون دعائیں اس میں پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد آخری تکبیر ہے اور اس کے بعد پھر سلام ہے، تو اب وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ اس حوالے سے مزید بھی کوئی بات چیت کرتا۔ میں کوشش کروں گا اگر ذہن بنا تو آئندہ جمعے بھی اس حوالے سے کچھ گزارشات کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جنازے سنت کے مطابق ہوں اور ہمارے جنازوں میں موحدین شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی معاف فرمائے، ہمارے بڑوں کو معاف فرما دے، ہمارے زندوں کو مردوں کو سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور زندگی کا ہر عمل ہمیں سنت کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔